العلم نور العلم نور العلم نور. الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا. والصلاة والسلام على رسوله وأرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حمد و صلاۃ کے بعد تمام تعریف اللہ تبارک و تعالی کے لیے اور ہر قسم کے درود و سلام ہو حضور نبی مکرم نور مجسم شاہ بنی آدم باعث تخلیق کائنات فخر موجودات صاحب معجزات خلاصہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر اور تمام اصحاب علیہم الرضوان اجمعین پر. حضرات محترم، آج غزوہ احد کے حوالے سے اور حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے حوالے سے چند حضور علیہ السلام کے ارشاد گرامی آپ کی بارگاہ میں عرض کرنے ہیں. دعا کیجیے اللہ کریم مجھے کلمت الحق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو یہ باتیں سن کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور سید عالم نور مجسم نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. میرے ساتھ مل کر ایک بار حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. جنگ احد کے حوالے سے اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے حوالے سے پہلے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی جو شان ہے امت میں اللہ تبارک و تعالی کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے سب کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے. حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسم گرامی حمزہ ہے اور آپ کی کنیت ابو یعلا ہے اور بے شمار آپ کے القابات ہیں. آپ کو ابو عمارہ بھی کہا جاتا ہے اور آپ کو جو ہے ابو یعلا بھی کہا جاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو آپ کو القابات عطا فرمائے اس میں سے دو القاب یہ بھی ہیں کہ آپ کو اللہ کا شیر بھی کہا جاتا ہے اور رسول اللہ کا شیر بھی کہا جاتا ہے. رسول پاک علیہ السلام کے یہ چچا بھی ہیں اور
حضور علیہ السلام کی والدہ معاذہ جو ہے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی جو بہن تھی آپ انہی کے بیٹے ہیں، یعنی آپ چچا زاد بھائی بھی ہیں حضور علیہ السلام کے، اور آپ نبی کریم علیہ السلام کے حقیقی چچا ہونے کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام کے رضائی بھائی بھی ہیں، کیونکہ جس لونڈی کا دودھ حضرت صوفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو دودھ حضور علیہ السلام نے پیا تھا، اسی کا دودھ آپ نے بھی پیا ہے، تو آپ ان کے رضائی بھائی بھی ہیں، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی شجاعت اور ایسی بہادری اور ایسی طاقت عطا فرمائی تھی کہ آپ کے سامنے کافر آتا تھا تو وہ آپ کی ہمت سے ہی کانپتا تھا۔ رسول پاک علیہ السلام کے چچا جو آپ کی سیرت کے حوالے سے جو سیرت نگاروں نے لکھا ہے، آپ کو پہلوانی کا بڑا شوق تھا اور آپ تیر اندازی کا بڑا شوق رکھتے تھے، اور شکار کا بھی آپ کو بڑا شوق تھا، اور زیادہ تر وقت آپ کی زندگی کا شکار میں گزرا، رسول اللہ کی اطاعت میں گزرا، اور آپ نہایت حسین و جمیل تھے، سرخ سفید آپ کا رنگ تھا، اور دکھنے میں تو آپ دبلے پتلے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جب سے دامن مصطفیٰ میں آئے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنا شیر قرار دیا تھا۔ اور پھر علامہ ابن جوزی کے مطابق آپ 690 میں اسلام لائے، اور اسلام لانے کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک دن حضور علیہ السلام کا گزر کوہ صفا پر ہوا، اور آپ وہاں تشریف فرما تھے، تو وہاں ابو لہب آ گیا، اور ابو لہب نے آپ کو بڑی اذیت دی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ آپ سے وہ سوال کرتا رہا، اس کو جواب نہیں دیتے، اور جب وہ آپ کو معاذ اللہ گالیاں دیتا، آپ کو برا بلا کہتا، حتیٰ کہ اس نے آپ کے گال مبارک پر ایک چماٹ بھی مارا، آپ نے اس کو جواب نہیں دیا، اور وہ تیش میں آ کر آپ کو گالیاں دینے لگا۔ یہ سارا واقعہ آپ کی پھوپھی جان دیکھ رہی تھی، اور دیگر لوگ بھی دیکھ رہے تھے۔ جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شکار میں سے آتے تھے تو آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ پہلے حرم کعبہ میں جاتے تھے۔ جب آپ شکار پہ سے آئے تو آپ کی پھوپھی نے کہا کہ اے بھتیجے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ آج تمہارے بھتیجے کو جو ہے گالیاں دی گئی ہیں اور اس پر بڑا ظلم و ستم کیا گیا ہے؟ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ابھی اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، جب یہ بات عرض کی نا تو آپ دوڑتے ہوئے حرم میں گئے، اور وہاں ابو جہل بیٹھا تھا اپنے لوگوں کے ساتھ، اور جاتے ہی آپ نے اس کے سر پر بہت زور سے مارا، حتیٰ کہ خون نکل گیا، اور جب خون نکلا تو اس کے ارد گرد کے لوگ کھڑے ہو گئے، تو ابو جہل نے کہا کہ آج اس کو کچھ نہ کہو، آج میں اس کے بھتیجے کو بڑی گالیاں دے کر آیا ہوں، بڑا برا بلا کہا ہے، آج جو یہ کہتا ہے اسے کہنے دو، کل دیکھیں گے۔ تو ایک روایت کے مطابق کچھ اور لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ تم اپنے دین سے پھر گئے ہو، بے دین ہو گئے ہو۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ارشاد فرمانے لگے، میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہوں، اور میں آپ کا کلمہ ہی پڑھتا ہوں۔ تو کسی نے عرض کیا کہ آپ کلمہ کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں کلمہ اس لیے پڑھتا ہوں کہ آپ کی حق و صداقت کی نشانی، آپ کی حقانیت کی نشانی مجھ پر واضح ہو گئی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہو گئے۔ اب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے۔ جب راستے سے چلے نا تو بیچ راستے کے اندر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا۔ شیطان کہنے لگا کہ تو اپنے دین کو چھوڑ کر بے دین ہو گیا ہے، تو جانتا نہیں وہ دین اصل نہیں ہے، جس پر تو تھا وہ اصل ہے۔ اب شیطان نے وسوسہ ڈالا تو آپ پریشان ہو گئے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مالک، اگر یہ دین ہدایت پر ہے تو میرے دل میں اس کی تصدیق ڈال دے، یعنی سچائی ڈال دے، اور اگر یہ دین ہدایت پر نہیں ہے تو مجھے اس سے نکال
نکال دے۔ اب آپ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور ایک روایت کے مطابق آپ نے حضور علیہ السلام کو جا کر عرض کی کہ یا رسول اللہ میں آپ کا بدلہ لے کر آ گیا ہوں، آج کے بعد ابو جہل آپ کو تنگ نہیں کرے گا، میں آپ کا بدلہ لے کر آ گیا ہوں، آپ پریشان نہ ہو۔ آج اگر ہمارے بیٹے کو کوئی مار دے، کوئی باپ کو مار دے، تو پورا خاندان آ جاتا ہے اور لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کا حسن اخلاق دیکھیں۔ حضرت امیر حمزہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں آپ کا بدلہ لے کر آ گیا ہوں، اور آج کے بعد وہ آپ کو تنگ نہیں کرے گا، آپ کو برا بلا نہیں کہے گا۔ رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جب یہ بات عرض کی نا، تو حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور ارشاد فرمانے لگے کہ چچا جان آپ بدلہ لے کر آ گئے، میں اس سے خوش نہیں ہوں گا۔ عرض کی پھر بھتیجے کس سے خوش ہو گئے؟ فرمانے لگے میں اس بات سے خوش ہوں گا کہ تم میرا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور جب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مالک میرے سینے کو کھول دے، کشادہ کر دے، اور میں تیرے رب کی عبادت بھی کروں اور تیرے رسول کی اطاعت بھی کروں۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان ہوئے تو ایک روایت کے مطابق آپ رات بھر سوئے نہیں، پوری بے چینی کے عالم میں رہے پوری رات، اور سارا ماجرا حضور کو جا کر بتایا۔ تو حضور علیہ السلام نے آپ کے لیے دعا فرمائی، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے سینے میں اسلام کو ڈال دے اور تجھے سچی بات کی تصدیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ نے پھر ایسی تصدیق دی کہ جب آپ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ الفاظ عرض کیے نا، عاطم نے اس کو روایت کیا، حضرت امیر حمزہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے سچے نبی ہونے کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور میں پہچان کر آپ پر ایمان لایا ہوں۔ یہ میں نے کوئی جذباتی فیصلہ نہیں کیا، آپ سمجھے کہ میں جو ہے جذباتی فیصلہ کر کے آ گیا ہوں، ابھی میرا نشہ اترے گا تو میں اس دین سے پھر جاؤں گا۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں جذباتی فیصلہ کر کے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں سچے دل سے مسلمان ہوا ہوں، جذبات اتر بھی جائیں گے جب بھی یہی حال رہے گا۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری جان بھی آپ کی ہے، میرا مال بھی آپ کا ہے۔ جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ مان لیا ہے تو آپ شاعر تو ویسے ہی تھے۔ لوگ کہتے ہیں آج کے دور میں حضور علیہ السلام کی نعت نہیں پڑھنی چاہیے، حضور کی تعریف و توصیف نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت امیر حمزہ صحابہ سے ثابت ہے، جب آپ ایمان لے آئے تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ نے اشعار کہے، عربی اشعار کہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، کہتے ہیں میں انہیں اللہ کی تعریف کی جب اس نے میرے دل میں اسلام کی ہدایت کو ڈال دیا۔ پھر کہتے ہیں جب اس دین کے پیغامات ہمارے اوپر پڑے جاتے ہیں تو کامل عقل والوں کے آنسو بہہ نکلتے ہیں۔ یعنی جب کوئی رسول پاک علیہ السلام کی محبت میں اپنے آپ کو گرفتار پاتا ہے تو پھر وہ چہرے رسول دیکھے بنا اس کو قرار نہیں ملتا، اس کو سکون نہیں ملتا۔ حضرت امیر حمزہ کہتے ہیں وہ پیغامات جن کو جناب احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کی ہدایت کیے لے کر تشریف لائے، جو کہ صاف صاف اور واضح ہے۔ یا آپ کی نعت خوانی اور ثنا خوانی ہو رہی ہے، اور یہ کون کر رہا ہے؟ حضرت امیر حمزہ جو حضور کے چچا ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نہیں نعت نہیں پڑھنی چاہیے، حمد پڑھنی چاہیے صرف۔ عرض کرنے لگے اور احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان اطاعت کیے گئے ہیں، لہذا جو حق وہ لے کر آئے ہیں اس کو بےہودہ باتوں سے نہ چھپاؤ۔ آخری اشعار کہتے ہیں قسم بخدا ہم ان کو کسی قوم کے حوالے نہیں کریں گے جب تک ہم تلواروں کے ساتھ فیصلہ نہ کر لیں۔ کہنے لگے یا رسول اللہ اب میں ایمان لے آیا ہوں، اب کوئی آپ کے سامنے میلی نگاہ سے دیکھے تو صحیح، میں اس کی آنکھیں نکال لوں گا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے قریش مکہ کو بہت قوت ملی، اور اس کے بعد وہ واقعہ جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کرنے کے ارادے
لیکن جب آپ ہاتھ میں تلوار لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ قتل کرنے کے ارادے سے آئے نا، تو پہلے اپنے بہن کے گھر گئے، اس کو مارا، اپنے بہنوئی کو مارا، اور اس کے بعد جب بہن نے اور بہنوئی نے پٹائی برداشت کر لی نا، تو اس کے بعد جب غصہ اترا تو عرض کرنے لگے مجھے بھی اپنے نبی کے پاس لے چلو نا، مجھے بھی اپنے نبی کے پاس لے چلو، میں بھی ان کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساتھ حضور کی بارگاہ میں آئے۔ اب دار ارقم میں حضور بیٹھے تھے اور دروازہ بند تھا، تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا کہ حضرت عمر آ رہے ہیں۔ تو کسی کی جرت نہیں تھی، کسی کی ہمت نہیں تھی کہ حضرت عمر کے سامنے کوئی کھڑا ہو سکے۔ ابھی فاروق اعظم ایمان نہیں لائے تھے، اللہ نے آپ کو جب بھی وہ قوت و شجاعت اور بہادری عطا فرمائی ہوئی تھی، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، کوئی آپ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں، کوئی دروازہ کھولنے کے لیے تیار نہیں۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے بھی شعر ہیں، رسول اللہ کے بھی شعر ہیں، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آج آنے دے، اگر نیک ارادے سے آیا ہے تو خیر ہے، اگر برے ارادے سے فاروق اعظم آئے ہیں تو آج ان کی تلوار ہوگی اور انہیں کا سر ہوگا۔ جب آئے نا تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر مسلمان ہو گئے۔ حضرت امیر حمزہ پہلے مسلمان ہو گئے تھے، بعد میں حضرت فاروق اعظم ہوئے۔ تو اس کے بعد دونوں نے عرض کی یا رسول اللہ اب اسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے قوت عطا فرما دی ہے، ہماری عرض یہ ہے کہ اب حرم کے اندر کھلے عام نماز پڑھائی جائے۔ تو ایک صف کے اندر حضرت فاروق اعظم چلتے تھے اور دوسری صف کے اندر حضرت امیر حمزہ چلتے تھے، اور کسی کی مجال نہیں تھی کہ حضور کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ لے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وقت حضرت فاروق اعظم کو یہ فاروق کا لقب عطا فرمایا تھا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ کی حیات مبارکہ میں رہتے ہوئے بھی شیطان آپ کا نام سنتا تھا تو وہ راہ سے الگ ہو جاتا تھا۔ آج مورخین نے لکھا ہے کہ جب جنازہ پڑھا جائے اور دفن سے پہلے جب غسل دیا جائے نا تو مردے کے پیٹ پر ہاتھ کی انگلی سے فاروق اعظم کا نام لکھ دیا جائے۔ تو کسی نے عرض کیا اللہ صاحب یہ کیوں لکھا جائے؟ تو فرماتے ہیں یہ اس لیے لکھا جائے کہ جب شیطان قبر میں آئے گا نا تو فاروق اعظم کا نام دیکھ کر بھاگ جائے گا۔ آج بھی یہ لوگ ویسے یحییٰ بن عبد الرحمن بن ابی لبید اپنے باپ سے اور یہ اپنے دادا سے، اور یہ روایت فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہتے ہیں ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ کے ہاں 7ویں آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام جو لکھا ہے نا 7 آسمان پہ، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضرت امیر حمزہ کا نام جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا بھی شعر ہے اور رسول اللہ کا بھی شعر ہے 7 آسمان پر۔ اور فرمایا عمیر بن اسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب جب بھی کفار کو اپنا مقام و مرتبہ بتاتے اور اپنا حسب و نسب بتاتے نا تو یہی الفاظ ارشاد فرماتے کہ میں اللہ کا بھی شعر ہوں، رسول اللہ کا بھی شعر ہوں۔ ایک دن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آرزو کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں یہ چاہتا ہوں کہ میں حضرت جبریل امین علیہ السلام کو دیکھوں، میں یہ چاہتا ہوں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ بھائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ کچھ دے سکتے ہیں، نہ کچھ کام کر سکتے ہیں، نہ کوئی مدد کر سکتے ہیں، اور معاذ اللہ لوگ تو یہ جملہ کہتے ہیں، لوگ یہ جملہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جسم مبارک سے خود مکھی نہیں ہٹاتے، وہ ہٹا نہیں سکتے۔ ان بے غیرتوں کو، ان بدبختوں کو یہی نہیں پتا کہ حضور کے جسم پر مکھی بیٹا ہی نہیں کرتی تھی۔ حضور کا معجزہ تھا یہ، حضور کے جسم مبارک پر مکھی بیٹا ہی نہیں کرتی تھی بھائی۔ اور علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو حضور کے بارے میں عقیدہ کیا ہے، آپ حضور کے لباس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ علامہ اقبال نے بڑے شجاعت اور بہادری سے کہا، کہنے لگے کہ میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لباس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں، اگر کوئی میرے سامنے یہ کہے کہ حضور کا لباس مبارک گندا ہے تو رب کعبہ کی قسم میں
بات کرنا پسند نہیں کرتا، بلکہ کہتے ہیں کہ جس لباس کو حضور کی مٹی لگ جائے یا مٹی حضور کے لباس میں لگ جائے تو مٹی بھی شرف عطا فرماتی ہے۔ وہ کہتی ہے میری قسمت ہے کہ میں حضور کے جسم سے لگ گئی۔ لوگ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کچھ دے نہیں سکتے۔ ایک دن عرض کر دی یا رسول اللہ میں جبریل امین علیہ السلام کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے آگے سے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ میں دکھا نہیں سکتا، کیا یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ میں دکھا نہیں سکتا، میں اس چیز پر قادر نہیں ہوں، بلکہ ارشاد فرمایا اے امیر حمزہ تم دیکھ نہیں سکتے، تم دیکھ نہیں سکتے۔ عرض کی یا رسول اللہ مجھے دیکھنا ہے، میری آرزو آپ پوری فرما دینا۔ یار صحابہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میری آرزو پوری کر دینا، مطلب یہ ہے الفاظ دیکھیں کہ میری آرزو پوری کر دے، میری آرزو۔ اس جملے سے پتہ چلتا ہے کہ حضور ہر چیز پر قادر ہے، اس پر بھی قادر ہے کہ جبریل امین کو بلا بھی سکتے ہیں، دکھا بھی سکتے ہیں، اور اس پر بھی قادر ہے کہ صحابہ جو چاہیں جب چاہیں جیسے چاہیں اور جتنا چاہیں حضور سے مانگیں، حضور عطا بھی فرما سکتے ہیں۔ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، اور الحمدللہ قائد اہل سنت ہے ہی یہی، ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ دکھا دیں نا، میری آرزو پوری کر دیں۔ تو کفار جب طواف کیا کرتے تھے تو مواجہ شریف کے قریب ایک لکڑی تھی، اس پر اپنے کپڑے اتار کر وہ طواف کیا کرتے تھے۔ تو اس لکڑی پر حضرت جبریل امین علیہ السلام جب آئے نا تو حضرت امیر حمزہ سے حضور نے ارشاد فرمایا اے امیر حمزہ دیکھ لو حضرت جبریل امین آ گئے ہیں اور ان کے پاؤں مبارک زبر جد کے ہیں۔ جب بس صرف اتنا کہنا تھا، حضرت امیر حمزہ نے پاؤں مبارک دیکھے اور بے ہوش ہو گئے، اور ارشاد فرمانے لگے حضور میں نے کہا تھا نا چچا جان آپ دیکھ نہیں سکتے۔ یار جب حضرت جبریل امین علیہ السلام کو اصلی حالت میں اپنی نورانی حالت میں دیکھا نہیں جا سکتا تو پھر اگر 70,000 پردے میں سے حضور کے اگر 2 پردے بھی اٹھا دیے جاتے تو رب کعبہ کی قسم پوری دنیا کے اندر عرش سے لے کر زمین تک اور زمین سے لے کر فرش تک ساری جگہ حضور کا نور غالب آ جاتا اور کوئی حضور کو دیکھنے کی تاب نہ لا سکتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے چہرے مبارک پر 70,000 پردے ڈال رکھے تھے، 70,000 پردے۔ تو جب یہ آرزو کی نا تو حضور علیہ السلام نے آپ کی آرزو بھی پوری فرما دی۔ آپ دیکھیں حضور علیہ السلام صحابہ اکرام کی آرزو پوری فرمانے والے تھے۔ ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ آج کے دور میں بھی اگر مسجد میں کھڑے ہو کر اپنے گھر میں کھڑے ہو کر نماز کی حالت میں جب نماز پڑھ لی جائے تو اس کے بعد اگر ہاتھ اٹھائے جائیں اور رسول پاک علیہ السلام کا وسیلہ پیش کیا جائے حضور کی بارگاہ میں، اور حضور کی بارگاہ میں اگر حضرت امیر حمزہ کا وسیلہ پیش کیا جائے، اگر حضرت فاطمہ الزہرا کا وسیلہ پیش کیا جائے تو حضور فرماتے ہیں کہ میری بارگاہ میں ان دونوں کا اگر وسیلہ پیش کیا جائے گا رب کعبہ کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ پر لازم ہے کہ وہ ان لوگوں کا وسیلہ رد نہیں فرماتا اور تمہاری دعا قبول فرما لیتا ہے۔ حضرت امیر حمزہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ میں نے 4 سال پہلے ایک بات عرض کی تھی، اگر آپ کے کوئی مسائل حل نہیں ہوتے، دنیاوی پریشانی ہے اور بیماری جاتی نہیں ہے، تو آپ کو چاہیے کہ روزانہ، اور اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو جمعے کو خاص طور پر کسی بھی وقت، مکروہ وقت نہیں ہو، اس کے علاوہ کسی بھی وقت 2 رکعت آپ نفل پڑھیں، اور نفل پڑھنے کے بعد اس کا ثواب حضرت امیر حمزہ کی بارگاہ میں بھی پیش کریں اور حضرت فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں پیش کریں، اور پھر ان دونوں کا وسیلہ حضور کی بارگاہ میں پیش کریں۔ جب ان تینوں کا وسیلہ آپ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا رد ہی نہیں فرمائے گا۔ اور میرا یہ اپنا ذاتی تجربہ ہے، الحمدللہ میں 6 سال سے تجربہ کر رہا ہوں۔ جب لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ حافظ صاحب مجھے یہ وظیفہ بتا دیں، رزق کا وظیفہ بتا دیں، فلاں وظیفہ بتا دیں، فلاں پریشانی ہے، تو میں تو لوگوں کو یہی کہتا ہوں بھائی یہ اس پر عمل کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری پریشانی دور فرما دے گا۔ اگر آپ پریشان ہیں رزق کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، بیماری کے حوالے سے، تو آپ یہ پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پریشانی ویسی دور فرما دے گا۔ اچھا جنگ احد جو ہوئی نا، اس کا پس منظر یہ ہے کہ جنگ بدر کے اندر جن کفاروں کے لوگ شہید ہوئے تھے انہوں نے جنگ احد کے اندر بدلہ لینا تھا، اور خاص طور پر ٹارگٹ بنایا گیا
حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا کفاروں نے پورا ٹارگٹ بنایا اور کہا کہ جو ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے جو ہے شہید کرنا ہے۔ ایک شخص تھا جبیر بن معطم، اس کا غلام تھا وحشی، اس کو تیار کیا گیا، یہ اپنے آقا کا غلام تھا اور اس کے آقا نے کہا کہ میں تمہیں آزاد کر دوں گا اگر آپ میرا ایک کام کر دو۔ غلام نے عرض کیا کہ بتاؤ کیا کام ہے؟ آقا نے کہا میں نے اپنے عزیزوں کا بدلہ لینا ہے اور حضرت امیر حمزہ نے میرے فلاں رشتہ دار کو جنگ بدر میں قتل کیا ہے، میں چاہتا ہوں جنگ احد کے اندر اس کا بدلہ لیا جائے۔ وحشی کو تیار کیا، وحشی نے کہا ٹھیک ہے، میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ شہید کروں گا۔ سارے معاملات طے ہو گئے۔ اب جب جنگ شروع ہوئی نا تو باری باری کفار لڑنے کے لیے آتے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وار کرتے نا تو گردن سے لے کر پیٹ تک کفار کا جسم الگ ہو جاتا تھا۔ سعد بن ابی وقاص آتے، کفار گر جاتے، لیکن جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موقع آیا نا اور باری آئی لڑنے کی تو آپ نے کفاروں پر ایسے حملے کیے کہ جب ایک تلوار ایسے ماری نا تو ایک ہی تلوار کے اندر آپ نے اس کا پیٹ بھی چاک کر دیا اور اس کے پھیپھڑے بھی باہر نکال دیے۔ جنگ ہو رہی تھی تو وحشی جو تھا جس نے آپ کا کلیجہ بھی چبایا تھا، جس نے آپ کے سارے اعضاء بھی نکالے تھے اور جس نے بڑے دردناک طریقے سے آپ کو شہید کیا تھا، وہ ایک چٹان کے پیچھے، ایک پتھر کے پیچھے آپ کے موقع کی تلاش میں تھا کہ موقع ملے اور میں آپ کو ماروں۔ تو اس نے پیچھے سے حملہ کیا اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد آپ کے جسم مبارک کو کاٹا گیا، حتیٰ کہ کان بھی کاٹے گئے، ناک بھی کاٹی گئی اور کلیجہ بھی چبایا گیا۔ ایک روایت کے مطابق آپ کے کلیجے کو باہر نکالا گیا اور اس نے اپنے آقا کو جا کر کہا کہ یہ لو تمہارا بدلہ میں لے کر آ گیا ہوں۔ یہ وہ وحشی تھا۔ اور جب جنگ ختم ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی لاشوں کو ڈھونڈنے نکلے۔ اب ڈھونڈنے نکلے تو راستے میں دیکھا کہ کئی صحابہ اکرام شہید ہوئے ہیں۔ اس جنگ کے اندر 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے تھے اور اس کے بعد آپ کو آپ کے چچا جان کی لاش مبارک ملی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جتنا آپ نے اپنی چچا مبارک کی لاش کو دیکھ کر روئے ہیں اتنا کبھی نہیں روئے۔ اور ایک روایت کے مطابق عرض کرنے لگے، حضرت امیر حمزہ سے عرض کرنے لگے، کہنے لگے چچا جان اگر آپ کی پھوپھی کا مجھے خیال نہیں آتا نا تو میں آپ کو یہیں چھوڑ جاتا، لیکن چونکہ آپ کی پھوپھی کا مجھے خیال ہے اس لیے میں لے کر جا رہا ہوں۔ ساتھ جو آپ کے تھے سعید بن مسیب بھی تھے۔ یہ حضرت سعید بن مسیب جو ہے نا، یہ جب مسلمان نہیں ہوئے تھے تو آپ کی جو امی جان تھی نا، آپ کو ایسا لباس اور ایسا پوشاک، ایسے کپڑے پہناتی تھی کہ مکے کے اندر آپ سے مہنگا ترین لباس کوئی نہیں پہنتا تھا، اور ایسی خوشبو، ایسی عطر لگاتی تھی کہ جس راہ سے آپ گزر جایا کرتے تھے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں، رسول فرماتے ہیں کہ جب میں اس راہ سے گزرا کرتا تھا نا تو حضور کہتے ہیں کہ لگتا ہے اس گلی سے مصعب گزرا ہے۔ ایسی خوشبو آپ لگاتے تھے۔ لیکن ایک دن جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو دیکھا تو حضور کے عاشق ہو گئے۔ ما زاغ البصر والی زلفیں دیکھی نا تو دیوانے ہو گئے، اور امی کو نہیں بتایا کہ میں حضور کا دیوانہ ہو گیا ہوں۔ حضور پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ جب امی جان کو پتہ چلا، باپ کو پتہ چلا، اتنی خدمت کی تھی ماں نے اور باپ نے، کبھی آپ نے کام نہیں کیا تھا، بڑے مالدار تھے، لیکن امی جان نے کہا کہ آپ یہ دین چھوڑ دیں، اگر یہ دین نہیں چھوڑیں گے تو آپ ہمارے گھر سے نکل جائے۔ سعید بن مصعب کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی امی جان
میں اللہ کی بارگاہ میں دل بھی دے چکا ہوں اور حضور کی بارگاہ میں اپنی جان بھی دے چکا ہوں۔ اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ میں دوبارہ اس دین پر آ جاؤں، یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پھر کچھ دن کے بعد اس راہ سے گزرے۔ اب ماں نے سعید بن مصعب کو جو ہے گھر سے نکال دیا ہے، ساری عصائیں چھین لی ہیں۔ اس جسم پر جس پر ہزاروں درہم کا لباس ہوتا تھا، آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا نا تو جسم پر جو چادر ہے نا اس میں کئی پیبند لگے ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں یار حضور کی جو محبت ہے نا وہ آزمائش والی ہے اور امتحان لیتی ہے حضور کی محبت۔ ایک منہ سے نعرے لگانا اور ایک عملاً اپنی زندگی میں حضور کی اتباع کرنا، یہ دونوں الگ چیز ہیں۔ نعرے لگانا ہر کوئی لگا سکتا ہے، لیکن حضور کی سیرت پر چلنا بڑا مشکل کام لوگ سمجھتے ہیں، لیکن بقا اور حیات اسی کے اندر ہے۔ سعید بن مصعب کو جب دیکھا نا حضور نے تو صحابہ سے عرض ارشاد فرمانے لگے کہ یہ وہی مصعب ہے جس کے جسم پر ہزاروں درہم کا لباس ہوتا تھا، جس گلی سے یہ گزر جاتا تھا وہ گلیاں مہک جاتی تھی، یہ وہی مصعب ہے۔ یہ وہی مصعب ہے کہ اس جنگ احد کے اندر آپ بھی شہید ہو گئے۔ اب ایک چادر اور دو لاشیں، ایک چادر دو لاشیں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بڑی چادر سعید بن مصعب کو دے دو اور چھوٹی چادر سے کفن میرے چچا کو دے دو، حضرت امیر حمزہ کو۔ دیکھیں وہاں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عدل کیا، انصاف کیا۔ آج تو ہم جو مرتا ہے نا، جو مرتا ہے اس کے جعلی کاغذات بنا کر اس کی ساری جائیداد ہم ہڑپ کر جاتے ہیں، بہن کو حصہ نہیں دیتے، بیٹی کو حصہ نہیں دیتے، لیکن رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں بھی عدل کیا اور انصاف کیا۔ اور آپ کو جب دفنایا گیا نا تو اس سے پہلے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روایت بیان فرمائی۔ محدثین نے لکھا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمانے لگے جب یہ شہید ہوئے تھے نا حضرت امیر حمزہ تو جنبی حالت کے اندر تھے، یعنی غسل ان پر واجب تھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب یہ شہید ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر ان کو اٹھا لیا اور فرشتوں نے انہیں غسل دیا، فرشتوں نے انہیں غسل دیا۔ اور اس کے بعد جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جنازہ پڑھائی، خود حضور نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، سب سے پہلے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی گئی، اس کے بعد باری باری 70 صحابہ اکرام کی نماز جنازہ پڑھائی گئی اور 70 بار آپ کی بھی نماز جنازہ پڑھی گئی، 70 بار آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ اس کے بعد حضرت امام بہقی کہتے ہیں ایک عورت ہے حضرت فاطمہ خزیہ، وہ کہتی ہے میں ایک دن جب جنگ احد کے میدان میں کھڑی ہوئی اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سلام عرض کیا نا، ان کی قبر پر جب میں گئی اور سلام عرض کیا تو میں نے عرض کی کہ السلام علیکم یا اہل القبور سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں وہ عورت کہتی ہے کہ اس کے بعد مجھے جواب آیا کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، قبر سے جواب آیا۔ یہ تو صحابہ اکرام کا حال ہے، لوگ کہتے ہیں کہ حضور سلام کا جواب نہیں دے سکتے، میں کہتا ہوں حضور کی بات میں نہیں کرتا، میں صحابہ اکرام کی بات کرتا ہوں۔ جو صحابہ اکرام کو سچے دل سے سلام کرے اللہ تبارک و تعالی صحابہ اکرام کو وہ قوت و طاقت عطا فرماتا ہے کہ قبر میں سے ہی انہیں جواب عطا فرما دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد وہ کہتی ہے عورت جب میں نے سلام عرض کیا نا تو پھر میں حضور کی بارگاہ میں چلی گئی اور جا کر میں نے حضور کی بارگاہ میں سلام پڑھا، سلام پڑھنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کیا تو مجھے وہاں سے بھی جواب آیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوگ کہتے ہیں مومن مر گئے ہیں، میں کہتا ہوں مومن مرنے کے بعد زندہ ہوتا ہے۔ یہ اس مومن کی بات ہے جو عاشق رسول ہو، جو عاشق رسول ہو۔ وہ کسی مورخین نے لکھا ہے کہ ایک عورت تھی اور وہ حضور کی بارگاہ میں عمرہ کرنے گئی، اکیلی بوڑھی تھی۔ جب وہ سلام پڑھتی تھی نا تو اس کے لہجے کے اندر وہ لجاہت نہیں تھی، وہ سرور نہیں تھا جو ایک عورت کے پڑھنے میں آتا ہے۔ ساتھ برابر کھڑی بہت ساری عورتیں دیکھ کر سلام حضور کی بارگاہ میں کتاب میں پڑھ رہی تھی اور بڑی جھوم جھوم کر پڑھ رہی تھی، لیکن جب اس نے یہ سلام سنا
تو اس نے بھی سلام پڑھنا شروع کر دیا، اس عورت نے جو بوڑھی تھی، لیکن اس کی آواز میں وہ ترنم نہیں تھا، وہ بات نہیں تھی، لوگ اس کا سلام نہیں سنتے تھے۔ وہ مایوس ہو کر سلام عرض کر حضور کی بارگاہ سے آ گئی۔ جب رات سوئی نا تو حضور کی زیارت ہو گئی، حضور کی زیارت ہو گئی، حضور آئے، ارشاد فرمایا اے محترمہ پریشان کیوں ہوتی ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں نا، تو اب میں سلام اچھی آواز میں پڑھ نہیں سکتی، میرا لہجہ ٹوٹ جاتا ہے، لفظ ادا نہیں ہوتے۔ حضور نے آگے سے ارشاد فرمایا پریشان نہ ہو محترمہ، ان سب عورتوں میں اور تمہاری پڑھنے کے اندر تمہارا سلام ہم نے سب سے پہلے قبول فرمایا ہے، بعد میں ان کا سلام قبول فرمایا ہے۔ بھائی حضور کی بارگاہ وہ ہے کہ جس میں آواز نہیں دیکھی جاتی، دل دیکھا جاتا ہے، اخلاص دیکھا جاتا ہے، خلوص دیکھا جاتا ہے، کہ جو حضور کی بارگاہ میں مسجد میں کھڑے ہو کر سلام پڑھے، گھر پر پڑھے یا جہاں چاہے دنیا کے کونے میں کھڑے ہو کر پڑھے خلوص سے، تو حضور خود سلام کا جواب دیتے ہیں۔